اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ چند روز قبل ہم نے غیر مقلدین نجدی وہابیوں کے ایک آڈیو کلپ کے جواب میں اپنا کلپ ریکارڈ کروایا تھا جو ان تک پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے ہمارے کلپ کے جواب میں مزید ایک اور کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا جو ہم تک پہنچ گیا، اور اس کلپ کی ڈیوریشن تقریباً 19 منٹس اور 29 سیکنڈ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ ہمارے ایک ہی کلپ نے بہت اعلیٰ کام کر دکھایا، اور ان کے پہلے کلپ کے اندر جو تلخی، تکلیف کا اظہار اور بدتمیزی کی گئی تھی، اس کے مقابلے میں دوسرے کلپ کے اندر ان کی زبان بڑی ہی مہذب تھی اور بڑے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی۔ اب میں ڈائریکٹ ان سوالات یا اعتراضات کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے اپنے دوسرے کلپ کے اندر اٹھائے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سنیوں کی طرف سے کلپ آیا ہے اس میں اس شخص نے پورے مذہب اور مسلک کو گالیاں نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی، اور پھر گالی کن الفاظ کو انہوں نے خود کہا کہ جناب ہمیں نجدی، غیر مقلد اور وہابی کہا گیا، یعنی ان کے نزدیک غیر مقلد، وہابی اور نجدی کہنا گالیاں ہیں۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ لوگ ہمیں حنفی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، تو ہمیں حنفی کہتے ہیں۔ بریلوی اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری نسبت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، تو ان کی وجہ سے ہمیں بریلوی بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ اصل میں تو بریلوی وہ ہے جو بریلی شہر کا رہائشی ہو، جو بریلی شریف کا رہائشی ہوگا وہ بریلوی ہوگا۔ جیسے گجرات کے رہنے والا گجراتی، لاہور کے رہنے والا لاہوری، کراچی یا کسی بھی اور شہر کے رہنے والا ہو تو اس کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ ہم بریلی شریف میں رہائش نہیں رکھتے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت کی وجہ سے ہمیں لوگ بریلوی کہتے ہیں، تو ہم اسے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہو ہمیں بریلوی، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم اسے گالی نہیں سمجھتے۔ سنی ہمیں لوگ اس لیے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت سے نسبت کی وجہ سے۔ تو آپ کو ہم جو غیر مقلد کہتے ہیں، دیکھیں ایک ہے مقلد کسی امام کی تقلید کرنے والا، اور ایک ہے غیر مقلد کسی بھی امام کی تقلید نہ کرنے والا۔ تو چونکہ آپ لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ اور رہا بات نجدی اور وہابی کی، تو وہ ہم آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے نزدیک یہ الفاظ گالیاں ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اعلان کریں کہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، اور بتا دیں کہ آپ کس امام کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم آپ کو غیر مقلد کہنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اعلان کر دیں کہ ہم محمد بن عبد الوہاب نجدی کے افکار و نظریات سے مکمل طور پر اختلاف رکھتے ہیں، جن علماء نے اس پر کفر کے فتویٰ لگائے ہم ان فتاویٰ جات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم آپ کو نجدی اور وہابی کہنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرا جو کلپ تھا، اپنے کلپ کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کے اندر بڑے ہی اچھے الفاظ استعمال کیے تھے، ادب اور احترام والے الفاظ استعمال کیے تھے، اور انہوں نے جناب جو ہے بڑی بدتمیزی کرنے کی کوشش، اس طرح کے الزامات انہوں نے ہم پر لگائے۔ تو جناب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا پہلا کلپ دوبارہ غور سے سنیں، شاید آپ ریکارڈ کرنے کے بعد بھول گئے ہوں کہ آپ نے کیا بات کی تھی، اور اگر بھول گئے ہیں، دوبارہ کلپ سننا نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے بھی اور باقی حضرات جو کلپ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں آپ ہی کے الفاظ جو آپ نے پہلے کلپ کے اندر اپنی طرف سے مہذب الفاظ استعمال کیے تھے، میں وہ پیش کر دیتا ہوں
یعنی جو شخص رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کرتا، یا اس کے منسوخ ہونے کا حکم بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ منسوخ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے وہ ذرا سنیے۔ جس کو کوئی شرم حیا ہوگی، ہٹ دھرم، بے شرم، بے خوفی، تعصب نے اندھا کر دیا۔ اگر شرم حیا ہے تو یہ مفتی صاحب کے بارے میں کہا تھا، ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں، کہ اگر شرم حیا ہے تو تنخواہ لینا بند کر دیں۔ اور پھر جو شخص نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے اور رکوع کے رفع الیدین پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ نے منافقت کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ تو اگر آپ کے نزدیک یہ آپ کے بیان کردہ سارے الفاظ مہذب ہیں تو ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ، ارب مرتبہ نہیں، بلکہ بے شمار مرتبہ یہ الفاظ ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ سوال کیا، اٹھایا، اعتراض اٹھایا کہ میرا جو کلپ تھا، اپنے کلپ کے بارے میں کہا کہ اس میں میرا مخاطب پورا مسلک اہل سنت نہیں تھا، بلکہ مخصوص انداز سے مخصوص فعل اور مخصوص شخص کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کلپ میں صرف مفتی صاحب کے موقف پر اعتراض کیا تھا، مفتی صاحب کے بیان پر اعتراض کیا تھا، انہیں مخاطب کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس کلپ کے اندر جو آپ تک پہنچا ہے، مفتی صاحب نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ مفتی صاحب کا ذاتی موقف نہیں تھا، وہ پوری جماعت اہل سنت، مسلک اہل سنت کا موقف تھا۔ اور جب آپ نے اس پر اعتراض کیا تو پھر آپ کا اعتراض صرف مفتی صاحب کی ذات پر نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، مفتی صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو اعتراض بھی اٹھایا، اعتراض بھی وہی تھا جو غیر مقلدین وہابی نجدی حضرات جو ہیں اہل سنت و جماعت پر اکثر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اعتراض پورے مسلک پر تھا اور آپ کا اعتراض پورے مسلک کی طرف سے تھا، اور پھر اس کا جب ہم نے جواب دیا تو وہ بھی پورے مسلک کو، پوری جماعت کو جواب دیا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے بات کی کہ جناب یہ جواب جو ہے مفتی صاحب کی طرف سے نہیں آیا بلکہ ایک نامعلوم کی شخص کی طرف سے جواب آیا ہے۔ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی طرف سے کلپ آیا تھا تو کیا جناب نے اپنا شناختی کارڈ ساتھ بھیجا تھا، یا جناب نے اپنا نام، ولدیت، ایڈریس وغیرہ کوئی ساتھ بتایا تھا؟ نہیں، آپ بھی تو بغیر بلائے ایک نامعلوم شخص کی حیثیت سے اس معاملے میں تشریف لے آئے تھے، تو اس لیے ہماری طرف سے بھی ایک نامعلوم شخص آپ کی طرف اپنا کلپ بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ ہاں، اگر آپ تعارف چاہتے ہیں بندہ ناچیز کا تو اگلے کلپ میں آپ اپنا تعارف کرا دیں، اس کے جواب میں انشاءاللہ بندہ ناچیز بھی اپنا تعارف پیش کر دے گا۔ رہا معاملہ اس چیز کا کہ مفتی صاحب کی طرف سے جواب کیوں نہیں آیا، تو اس کے لحاظ سے میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں نے بندہ ناچیز نے عرض کیا کہ آپ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ درس تفسیر بھی آپ کر رہے ہیں، ہر ہفتے فقہ کے کورس کا انعقاد بھی آپ کر رہے ہیں، اور 1 گھنٹے کا جو لیکچر ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، اگر تفسیر کا 1 گھنٹے کا لیکچر ہو، فقہ کا 1 گھنٹے کا لیکچر ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹے کی تیاری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کئی گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کیا کہ آپ اس کا جواب ارشاد نہ فرمائیں بلکہ یہ ڈیوٹی بندہ ناچیز کے ذمہ لگا دیں، میں اس کا جواب پیش کر دوں گا۔ تو یہ مفتی صاحب کی اجازت سے میں نے جواب دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے مفتی صاحب کی طرف سے جواب نہ آنے کی، اور دوسری بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان میں ہمارے ایک بہت بڑے ہمارے مسلک کے بہت بڑے مناظر، ان کو چند اہل سنت کے لوگوں نے دعوت دی کہ ایک جگہ پر ایک وہابی شخص ہے تو اس نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو ہم نے جلسہ رکھنا ہے تو آپ اس میں تشریف لے کے آئیں۔ وہ ہمارے مناظر اسلام تشریف لے گئے۔ اب جب انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی وہابیوں کی طرف سے، غیر مقلدین نجدیوں کی طرف سے کوئی مولوی ہوگا، ان کا کوئی بڑا شیخ الحدیث یا ان کا کوئی بڑا مفتی اس ٹائپ کا بندہ ہوگا، تب مجھے انہوں نے دعوت دی ہے۔ لیکن جب وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ ان کی کسی چھوٹی سی مسجد کا چھوٹا سا امام تھا، تو وہ جناب آیا، کوئی 1-2 سوالات کیے، اور اس کے ساتھ چند اور بھی بندے تھے۔ جب اس کی وہاں پہ بات نہ بنی تو خود وہ اس نے مائک پر اعلان کیا
ہمارے اس مناظر کا نام لے کر کہنے لگا کہ میں نے اپنے بندوں کو کہا بھی تھا کہ اس کے ساتھ پنگا نہ لو، بڑا مہنگا پڑے گا، تو لو آپ بھگتو۔ یہ کہہ کہ وہ تو محفل چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ہمارے مناظر نے وہاں پہ اعلان کیا کہ سنیو، تمہارے بھی میں صدقے جاؤں کہ ایک چھوٹی سی کیڑی مارنے کے لیے ایٹم بم خرید لیتے ہو۔ تو جناب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے آپ کے ان اعتراضات کا اور خود ساختہ جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے بندہ ناچیز محض اللہ کے فضل سے، ہماری اس میں کوئی ذاتی کاوش نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا کوئی تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بندہ ناچیز کافی تھا، اس لیے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ آپ ذرا اس کو مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر جناب نے فرمایا کہ میں نے جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو لہجہ تھا یا ان کا جو کہنے کا انداز تھا، انہوں نے مالک کے بجائے مالک کہا تھا، تو اس پر جناب نے فرمایا کہ میری سند تجوید چیک کر سکتے ہیں۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ سند تو جعلی بھی مل جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں آپ کی سند چیک کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپ کو کوئی استاد تو یہاں پہ رکھنا نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تو مالک ہی کہا تھا، لیکن آڈیو کلپ کی وجہ سے کسی کو مالک سنائی نہیں دیا۔ تو جناب ایک جگہ پہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، آپ نے تو بار بار مالک کہا تھا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کو سنائی نہ دیا ہو، لیکن ہر شخص جس نے سنا اس نے یہی کہا کہ جناب نے مالک کی بجائے مالک پڑھا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا جو ابھی کلپ آیا تھا ہمارے پاس جو 19 منٹ سے کچھ زیادہ تھا، اس کے اندر بھی 2 جگہ پہ آپ نے مالک کہا، اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ پھر سے مالک کہتے رہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے۔ اس کے بعد سب سے بڑا سوال جناب نے جو اٹھایا، اب یہ آپ دیکھ لیں، سن لیں کہ میں آپ کو بڑے عزت، پہلے بھی عزت احترام سے بلایا تھا، اب بھی عزت احترام سے آپ کو بلا رہا ہوں، مخاطب کر رہا ہوں، جناب سن لیں۔ آپ نے جو اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اہل سنت کی طرف سے مفتی صاحب نے جو یہ کہا تھا کہ کوئی ایک حدیث ایسی دکھاؤ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہو، رفع الیدین رکوع کے اندر کرنے والا حکم دیا ہو، تو ایسی حدیث دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، آپ ایسی حدیث کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب سنیے۔ دیکھیں، ایک ہے رفع الیدین اور ایک ہے رفع الیدین کا منسوخ ہونا۔ جہاں تک تعلق ہے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا، تو اس کے لیے 2 طرح کی احادیث، 2 طرح کے دلائل موجود ہیں، قولی بھی موجود ہے، فعلی بھی موجود ہے۔ لیکن رفع الیدین کرنے کے لحاظ سے آپ کے پاس صرف فعلی دلیل ہے، قولی دلیل نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جناب کوئی قولی دلیل، کوئی قولی حدیث بھی دکھائیں جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ صرف اتنا نہیں تھا، پتہ نہیں آپ کے پاس کسی نے کلپ اگر بھیجا ہے تو وہ آدھا کاٹ کے بھیجا ہے، یا پھر آپ نے اپنے بڑوں کی طرح آدھی بات سن کر آدھی کو پکڑ لیا باقی کو چھوڑ دیا۔ ہمارا اگر آپ وہ مفتی صاحب کا پورا لیکچر سنتے تو ہم نے 2 مطالبات اس میں کیے تھے، ایک تو یہ جس کا ذکر آپ نے کیا، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ پوری صحاح 6 میں سے ایک صحیح صریح مرفوع حدیث ایسی دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کی آخری نماز تک رکوع کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے۔ کیونکہ رفع الیدین تو ہم بھی مانتے ہیں بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اختلاف تو اس چیز پر ہے کہ منسوخ ہوا یا نہیں۔ تو یہ آپ کے ذمہ تھا دلیل دینا، آپ ایسی حدیث بیان کرتے جس میں یہ ہو کہ ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز مبارکہ تک یہ عمل کیا ہے، لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل الحمدللہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب نے کہا کہ میری جو تنخواہ والی بات تھی اس کا جواب نہیں دیا، کہ میں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب کو چاہیے مسجد کی انتظامیہ سے تنخواہ لینا بند کر دیں، اس طرح کی جو آپ نے گفتگو کی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے کلپ میں نے جواب اس لیے ریکارڈ نہیں کیا تھا، اور بھی کافی ساری باتیں میں نے چھوڑ دی تھیں اس لیے کہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا۔ تو لیکن اب چونکہ آپ کی طرف سے 19 منٹ اور 29 سیکنڈ کا آ گیا ہے
تو اب پھر ہم بھی ظاہر بات ہے آپ کو مایوس نہیں کریں گے، تو اس کا جواب بھی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو مدعی ہو، جس کا کوئی دعویٰ ہو اس سے دلیل مانگی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج تک ہماری چھوٹی مسجد کے چھوٹے سے امام سے لے کے ہمارے ائمہ تک، ائمہ مجتہدین تک، کسی ایک نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام مسجد کو تنخواہ دینا یہ سرکار کے کسی حکم سے ثابت ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ امام کو تنخواہ دو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ امام کو اگر تنخواہ نہیں دو گے، مفتی کو تنخواہ نہیں دو گے، خطیب کو تنخواہ نہیں دو گے تو اس کے پیچھے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، تو آپ ہم سے دلیل کیسے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ عیسائی سے جا کے یہ دلیل نہیں مانگ سکتے کہ تم دلیل دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ہی نہیں مانتا، تو ختم نبوت کو کیسے مانے گا؟ تو ہم اس سے ختم نبوت کی دلیل کیوں کر مانگ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جب ہمارا یہ تنخواہ والے معاملے میں موقف ہی نہیں ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ہم سے اس چیز کی دلیل نہیں مانگ سکتے۔ پھر جناب نے کہا کہ آپ نے پہلے رفع الیدین کی کوئی دلیل نہیں دی، اور کہتے ہیں کہ جناب اس پہ چونکہ سب متفق ہیں تو اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل بات ہی ایسے ہے، جس چیز پر سب کا اتفاق ہو اس کے دلائل دینے کا مقصد آپ بیان کر دیں، ہم اسے مان جائیں گے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ پہلا جو رفع الیدین ہے نماز شروع کرتے وقت کا، آپ اس کا انکار کر کے دکھائیں، پھر ہم سے دلائل مانگے تو پھر ہم دلائل پیش کریں گے۔ جب ایک چیز کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس میں دلائل مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد احادیث کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نسائی شریف والی حدیث جو میں نے بندہ ناچیز نے پیش کی تھی، جس میں سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر ہے، تو آپ نے کہا کہ ان الفاظ جو سجدوں کے رفع الیدین کے الفاظ ہیں وہ بعض محدثین کے نزدیک ثابت ہیں اور بعض کے نزدیک ثابت نہیں ہیں، شاذ ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اور جب میں نے البانی کا جو حوالہ دیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندھے مقلد نہیں ہیں اور نہ ہی البانی کے اندھے مقلد ہیں، ہم اس کے اندھے مقلد بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے بڑی عجیب سی کر دی کہ آپ نے کہا کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، یعنی مقلد ہیں آپ، امام اعظم کے تو آپ ڈیفینیٹلی مقلد نہیں ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، البانی کے پھر آپ مقلد ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ اندھے مقلد نہیں ہیں۔ اور پھر سوال آپ سے اب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے کہا جی بعض کے نزدیک ثابت ہیں الفاظ، بعض کے نزدیک نہیں ہے، اور آپ نے اپنا کہا کہ ہمارے نزدیک ہمارا موقف یہ ہے کہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ تو جناب سے گزارش یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے یا آپ کے بابا جان ناصر الدین البانی صاحب کا علم زیادہ تھا؟ خیر، اس کا جواب بھی آپ کے پاس انشاءاللہ نہیں ہونے لگا۔ اچھا، پھر آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی جو بات کی، جو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی یہ حدیث اس لیے نہیں سناتے کہ اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا جناب ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے۔ یقین کیجئے آج تک میں نے ایک بھی نجدی ایسا نہیں دیکھا جو نماز شروع کرتے وقت یا نماز کے اندر جو رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہو، سب کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ بہرحال پھر آپ نے یہ اعتراض کیا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پنجاب میں جو لوگ کانوں کو پکڑتے ہیں نماز شروع کرتے وقت، جیسے ہمارے ہاں معافی مانگتے وقت یا توبہ کراتے وقت بچوں کو آ جاتا ہے جی کان پکڑو، تو جو آپ کے لوگ اس کا کان پکڑتے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہم نے دینی ہے؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بجائے کانوں کو ہاتھوں میں پکڑ لو، ہم نے کبھی نہیں یہ کہا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اگر یہ ویڈیو ہوتی تو آپ کو کتاب نظر بھی آ جاتی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، بہار شریعت ہے، جلد اس کی اول ہے، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے
کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے نہ خوب کھولے ہوئے۔ یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے کانوں کو پکڑیں، تو ہمارا یہ موقف ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جناب کانوں کو پکڑنا چاہیے، لہذا اس کی دلیل ہم سے نہ مانگیں۔ ہاں آپ نے اگر عوام میں سے کسی کو جس بیچارے کو علم نہیں ہے ایسا کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا ہو تو عوام کے طریقہ کو آپ پوری جماعت اہل سنت پر فٹ نہیں کر سکتے، وگرنہ آپ کی عوام کے اندر جو وہابیوں کی عوام ہے وہ بھی کئی ایسے کام کرتے ہوں گے جو آپ کا مذہب نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو اٹھا کے جناب کہیں جناب آپ اس کی دلیل دیں تو یہ ناانصافی والی بات ہے، لہذا ہم ایسا نہیں کرتے، تو آپ کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ پھر جناب نے جو اپنی طرف سے ایک ایٹم بم چھوڑنے کی ناکام کوشش کی، انہوں نے کہا جی مسلم شریف کی جو آپ نے حدیث پیش کی تھی اس کا بھانڈا میں پھوڑنے والا ہوں، اور میں تو ایک بار ذرا الرٹ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کوئی ایسی کوئی نئی بات اس میں کرنے والے ہیں جو آج تک ہم نے وہابیوں سے نہیں سنی، لیکن آپ نے وہی بات کی جو عام طور پر وہابی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مختصر حدیث ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، مختصر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں کیوں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو۔ یہاں پہ آپ ڈنڈی مار گئے نا، یہاں پہ لفظ حدیث کے اندر اشارے کرنے کا نہیں تھا، فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، رافعی اپنے ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہو، رفع الیدین کیوں کرتے ہو، اشارے کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے ڈنڈی کیا، پورا ڈنڈا مار گئے آپ تو۔ اچھا آپ نے کیا کہا پھر آگے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے آگے کیا کہا، تو یہ اتنا جملہ ہے، اب اس میں کس ہاتھ ہلانے کی بات ہے اس مختصر حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یار بندے کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے کہ سننے والے کوئی جنگلوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی جگہ پر تو نہیں ہے کہ جن کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی، یا آپ کے سامعین جو سننے والے ہیں وہ سارے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو سنائیں گے تو آنکھیں بند کر کے سن لیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ صرف اتنا ہی جملہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث میں صرف اتنے ہی الفاظ ہیں جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مختصر حدیث ہے۔ تو آگے اگلے الفاظ آپ نے کیوں نہیں پڑھے یہاں پہ، پھر آپ ڈنڈی مار گئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگلے الفاظ ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر سکون کرو۔ پتہ چلا یہ جو رفع الیدین ہو رہا تھا یہ نماز کے اندر تھا، رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے وقت کا تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو حدیث جب پڑھنی ہو تو کوشش کیجئے کہ پوری حدیث پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ بات کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ آدھی حدیث، اچھا پہلے تو ہوتا تھا کہ وہابی یہ کرتے تھے کہ دو حدیث اگر آ جائے نا تو ان میں سے اپنی مرضی کی ایک لے لیتے تھے اور دوسری کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب یہ ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلی ہے کہ ایک حدیث کے اندر بھی کچھ الفاظ یہ لے لیتے ہیں جن سے ان کی طبیعت راضی ہوتی ہو، اور جس سے ان کی طبیعت پر تھوڑا بوجھ آتا ہو تو ان الفاظ کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جناب نے پھر کہا کہ اس سے جو اگلی حدیث ہے مسلم کے اندر، اس کے اندر ذرا تفصیل سے موجود ہے کہ یہ کون سا ہاتھ ہلایا جا رہا تھا، کون سے ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس میں آپ نے وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 431 پیش کی، جس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو نماز کے اندر، جب سلام کرتے ہو تو ایسے نہ کیا کرو، اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر تو بس اس طرح کے جو الفاظ ہیں سلام کیا کرو۔ تو جناب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اور جو حدیث مبارکہ ہم نے پیش کی تھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کی پہلے فرق تو یہ ہے کہ آپ کی حدیث کی سند اور ہماری پیش کردہ حدیث کی سند اور، ہماری آپ کی پیش کردہ حدیث کے الفاظ تقریباً اور ہیں، ہماری پیش کردہ حدیث کے الفاظ تقریباً اور ہیں۔ ہم نے جو حدیث پیش کی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہاں پر رافعی ایدیکم ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر ہے، اور جو آپ نے حدیث سنائی اس میں ہے ما شانکم تشیرون بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو، اشارے کیوں کرتے ہو؟ اور آپ نے
یہاں پر وہ جو رفع الیدین کا جہاں پہ ذکر تھا وہاں پہ بھی آپ نے اس کا ترجمہ اشارے کرنا کر دیا، اور یہاں پر یہ اشارے ہیں، یہاں پر تو خیر اشارے کا بنتا ہی تھا، لہٰذا آپ کی حدیث اور ہے، ہماری حدیث اور ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ پہلا حکم کون سا ہے، بعد میں آنے والا حکم کون سا ہے۔ تو یقین کیجئے آپ کا یہ سوال سن کے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچی بات ہے، آپ کا یہ سوال سن کے مجھے تو ہنسی بھی آئی تھی۔ وہ اس لیے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی کوئی سوال رکھا جائے وہ بھی بتا دے گا کہ پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا حکم کون سا ہے۔ ایک ہے رفع الیدین کرنا، ایک ہے رفع الیدین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر منع فرمایا کہ رفع الیدین نہ کرو، تو جو رفع الیدین کر رہے تھے وہ پہلے عمل تھا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ بعد کا عمل ہے، جو پہلا عمل تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور یہ بعد والا جو فرمان ہے یہ اس کا ناسخ بن گیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جو آپ ہم سے پوچھتے، اگر آپ غور کرتے تو آپ کو خود بھی اس کی سمجھ آ جاتی۔ اچھا، پھر آپ نے کہا، یہ میں آخری بات عرض کرتا چلوں، کلپ بہت زیادہ لمبا ہو گیا، کہ اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو پھر آپ پہلا رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آپ پہلا کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا رفع الیدین ہم اس لیے کرتے ہیں، اسے اس لیے نہیں چھوڑتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع الیدین کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ رفع الیدین، اس رفع الیدین سے منع فرمایا تھا جو صحابہ نماز کے اندر رکوع کے لیے جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے کر رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کرنے کا حکم ہے۔ اگر پہلے رفع الیدین سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوتا تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ و تابعین کی جماعت سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کہ سرکار کیسے نماز ادا فرماتے تھے؟ فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور آپ نے ایک شروع کے رفع الیدین کے علاوہ دوسرا رفع الیدین نماز کے اندر نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا بعد والے رفع الیدین، رکوع والے رفع الیدین منسوخ ہیں، پہلے والا رفع الیدین میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے والا رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع والا اور رکوع کے بعد والا رفع الیدین ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کے ساتھ رہنے، اہل سنت کے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔